میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے روزوں کے ذریعے اور سرکار دو عالم نے اپنی دعاؤں کے ذریعے ہر صاحب ایمان کو جس منزل تقویٰ تک پہنچانا چاہا ہے، اس کے آخری مرحلے پر سرکار نے فرمایا کہ مالک کی بارگاہ میں دعا کرو، پروردگار تفضل علینا بالقبول۔ اب آخری مہربانی یہ باقی رہ گئی ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے ہمارے عمل کو قبول کر لیا۔ آپ حضور کی دعا کے اس لہجے پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مالک کی بارگاہ میں گزارش کرنے کے کتنے طریقے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کسی عمل کی کوئی اہمیت اس وقت تک نہیں ہے جب تک عمل مالک کی بارگاہ میں قبول نہ ہو جائے۔ حد یہ ہے کہ عمل تو عمل، ہماری توبہ، ہمارا استغفار بھی بے قیمت ہے اگر پروردگار قبول نہ کر لے۔ ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، خالی توبہ کرنا کوئی ہنر نہیں ہے، توبہ بھی اس قابل ہو کہ پروردگار اسے قبول کرے۔ یعنی جیسے ہمارے ہر عمل کے ضروری ہے، ہماری ہر عبادت کے لیے ضروری ہے کہ اس قابل ہو کہ پروردگار قبول کر لے، حد یہ ہے کہ اگر اعمال میں کوتاہی اور کمی رہ گئی ہے اور اس کے مقابلے میں ہم توبہ اور استغفار کرنا چاہیں تو توبہ اور استغفار کی قیمت بھی اسی وقت لگے گی جب پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہونے کے قابل ہو۔ ورنہ زندگی بھر توبہ کرتے رہے، جیسے لاکھوں انسان ہیں جو زندگی بھر توبہ کرتے ہیں مگر ان کی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ یعنی عمل کا قابل قبول ہونا ایک مسئلہ ہے اور توبہ اور استغفار کا قابل قبول ہونا دوسرا مسئلہ ہے۔ پہلے عمل قابل قبول ہو، اگر وہ اس قابل نہ ہو سکا تو کم سے کم توبہ ہی ایسی ہو جو قابل قبول ہے، توبتن، جس کے لیے امام سجاد نے فرمایا ایسی توبہ کہ لا احتاج، توبتن موجبتن لمحض ما سلف، ایسی توبہ ہو کہ اس کے پہلے جو کچھ بھی ہو گیا ہے سب بالکل محو ہو جائے، مٹ جائے، جسے ہمارے نام اعمال میں کوئی برائی لکھی ہی نہیں گئی تھی، ایسی توبہ ہو۔ توبتن لا احتاج بعد الا توبہ، پروردگار ایسی توبہ کی توفیق دے جس کے بعد پھر دوبارہ توبہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے خود ہماری توبہ کے بارے میں کہا کہ جب بندہ ہماری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بندہ ہی کوئی ہنر کرتا ہے کہ ہماری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، بلکہ یہ بھی ہماری ہی مہربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم اسے ہوش میں لاتے ہیں تو وہ توبہ کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں دو لمحے آپ اس مقام پر غور کریں تو قرآن مجید نے بار بار اس لفظ کو دہرایا ہے، روایات میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہم آپ جب مالک کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں تو ہم کو آپ کو کہا جاتا ہے تائب، توبہ کرنے والا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کو ایسا بنا دیتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو پروردگار ہم کو آپ کو تائب قرار دیتا ہے، توبہ کرنے والا، اور اپنے واسطے کہتا ہے انہ هو التواب الرحیم۔ آپ جانتے ہیں لفظ تواب یہ تائب سے اونچا ہے، توبہ کرنا چھوٹا کام ہے، تواب ہونا بڑی بات ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ توبہ در حقیقت ہماری اردو زبان میں توبہ کے معنی توجہ مڑ کے دیکھنے کے، یعنی پہلے بندہ خدا سے غافل ہو گیا، اگر غافل نہ ہو گیا ہوتا تو گناہ کہتا کیسے؟ کسی کی نگاہ کے سامنے پروردگار کا قہر و جلال رہے اور اس کے بعد گناہ کرنے کی ہمت پیدا ہو جائے۔ ایک آدمی ایک چھڑی لے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تب تو سانس لینے کی ہمت نہیں ہوتی۔ خالی آدمی خواب دیکھ لیتا ہے گھر میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فلاں صاحب ناراض ہو جائیں، تو جو سانس جہاں ہے وہی رک جاتی ہے۔ تو اگر کسی کو پروردگار کے قہر و جلال کا خیال پیدا ہو جائے تو ہمت گناہ پیدا ہوگی؟ ناممکن ہے۔ جب ادھر سے نظر موڑ لیتا ہے، ادھر سے غافل ہو جاتا ہے، وہ ذہن میں نہیں رہ جاتا ہے تو ہمت گناہ پیدا ہوتی ہے۔ اور جیسے ہم نے ادھر سے نگاہ ہٹائی اور گناہوں کی طرف متوجہ ہوئے، اس نے بھی اپنی نگاہ ہٹا لی، تم ہمارے محتاج ہو، ہم تو تمہارے محتاج نہیں۔ نتیجہ یہ کہ بندہ اپنی نالائقی کی بنا پر اپنی نگاہ کو خدا سے ہٹاتا ہے، خدا اپنی ناراضگی کی بنا پر اپنی نظر کو ادھر سے ہٹا لیتا ہے۔ مگر ظاہر ہے بندہ نالائق تو نالائق ہی ہے، مگر پروردگار رحیم ہے، کریم ہے،
چند لمحے نہیں گزرتے ہیں کہ مالک کو پھر اپنے بندے پر رحم آتا ہے. جیسے رحم آیا ویسے پروردگار نے اپنے بندے کو متوجہ کیا. اب بھی موقع غنیمت ہے. اگر تم پلٹ کے آ جاؤ تو ہم نہ کہیں گے کہ تم کہاں چلے گئے تھے. جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں شام کو پلٹ کے آ گئے تو ہم نہ کہیں گے صبح کو بھول کے کدھر بھٹک گئے تھے, کہاں چلے گئے تھے. تو یہ اسی پروردگار کی مہربانی ہمارے حال زار پر ہوئی. ہمیں خیال پیدا ہوا کہ مالک کی بارگاہ میں پلٹ